السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا دوست محمد بلال خان۔ جی آج ہم جوہر خصیہ بنا رہے ہیں۔ یہ اوپر سے اس کی جو جلی تھی اس کو دور کر دی ہے، اور اندر سے اس کے جو ہیں خصیے وہ نکال لیے ہیں۔ اب ان کو اچھی طرح سے کاٹ لیا جائے گا اور گرینڈ کر لیا جائے گا، اور اس کو کپڑے میں چھان کر تو پھر اس کا جو ہے وہ جوہر بنایا جائے گا۔ اس کا جو جوہر ہے یہ سپرم کی کمی کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ خصیوں کو طاقت دیتا ہے، مردانہ کمزوری کو بحال کرتا ہے، سپرم کو ایکٹیو کرتا ہے، تو ان سب امراض کے لیے بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے، پیس لینا ہے، اور پھر کسی پتلے کپڑے میں آپ نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ اس کا کوئی کچرا وغیرہ ہے تو وہ اوپر رہ جائے۔ پھر ہلکی ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے۔ تو تھوڑی دیر آپ اس کو پکائیں گے، جس طرح سے انڈا بنایا جاتا ہے یا فرائی کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے ہی یہ ہو جائے گا، فرائی ہو جائے گا، پھر یہ پاؤڈر فارم میں آ جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے۔ اگر اس میں نمی وغیرہ رہے گی تو پھر یہ خراب ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سرخ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو پیس کر تھوڑی دیر دھوپ میں خشک کر لیں، اگر کوئی نمی وغیرہ ہے تو وہ اس میں سے نکل جائے۔ پھر آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، کسی بھی معجون میں، کسی بھی مرکب میں آپ جوہر خصیہ جہاں پر بھی لکھا ہوا ہو تو اس طریقے سے بنا کر استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہیں بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ بہت ہی اچھی اور لاجواب چیز ہے۔ آپ اس کو کسی بھی مرکب اور کسی بھی معجون میں استعمال کریں گے تو جو بازاری جوہر خصیہ ہے اس سے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ لاکھوں گنا زیادہ آپ کو ملیں گے۔ سپرم وغیرہ کی کمی کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیز ہے، نایاب چیز ہے۔ بنائیں اور استعمال